ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیبا ہے. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہومن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھے. انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، قرآن مجید دی ایک آیت کریمہ دا ابتدائی حصہ تساں حضرات دے سامنے تلاوت کیتے. دعا ہے اللہ تعالیٰ اساں سارے مسلمانے کو صحیح معنی سمجھن دے بعد اندے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ ہے
الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری دی ساری نفع ہے، دنیا ساری دی ساری منافع ہے، دنیا ساری دی ساری مال و متاع ہے، دنیا ساری دی ساری ساز و سامان دا نام ہے۔ وخیر و متاع الدنیا، اور دنیا دا بہترین ساز و سامان، دنیا دا بہترین نفع، دنیا دا بہترین ذخیرہ اور مال و متاع المرأۃ الصالحہ، نیک عورت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دی دوجی حدیث مبارکہ کہ آپ نے فرمائے ابن آدم دی ترائے چیزیں بڑی خوش نصیبی اور بڑی خوش قسمتی ہے۔ من سعادت ابن آدم ثلاثۃ، مومن مسلمان بندے دی زندگی ترائے چیزاں اگر اللہ تعالیٰ عطا کر دے وے تو اے اون بندے واسطے، مسلمان واسطے، ابن آدم واسطے بہت بڑی خوش نصیبی اور خوش بختی ہے۔ نمبر 1، المرکب الصالح، جندے کہ سواری اچھی ہے، بہترین سواری جکوں رب نے عطا کیتی ہے، سواری دا بہترین ہونا اے ابن آدم واسطے خوش قسمتی اور خوش نصیبی دی بات ہے۔ والمسکن الصالح، اللہ تعالیٰ نے اگر ابن آدم کو گھر اچھا دیتے، سوہنا دیتے، گھر دا اچھا ہونا، سوہنا ہونا، اے ابن آدم واسطے، مسلمان واسطے خوش نصیبی اور خوش قسمتی دی بات ہے۔ نمبر 3، والمرأۃ الصالحہ، اللہ تعالیٰ نے جے کو نیک عورت عطا کیتی ہے، یہ نیک عورت دا ہونا بھی ابن آدم واسطے بہترین خوش نصیبی اور خوش قسمتی دی علامت ہے۔ اور ہی میں ہی آپ نے فرمائے کہ ابن آدم دی بدبختی بھی ترائے چیزیں ہیں۔ بدکار بیوی ابن آدم واسطے بدبختی دی نشانی ہے، بری سواری ابن آدم واسطے بدبختی دی نشانی ہے، برا گھر ابن آدم واسطے بدبختی دی نشانی ہے۔ نیک عورت دا ہونا ایک خوش نصیبی اور خوش قسمتی دی نشانی ہے۔ اتنا میں گال نہیں کی تھی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت دے نیک ہون کو مرد واسطے، ابن آدم واسطے، مسلمان مومن واسطے خوش نصیبی اور خوش قسمتی قرار دیتے۔ نیک عورت کے کو آدم عورت واسطے شریعت دین 4 قسم دے لفظ استعمال کیتے گئے۔ قرآن پاک دا اگر مطالعہ کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی پڑھو، عورت واسطے 4 قسم دے لفظ استعمال کیتے گئے جن دے معنی مطلب مفہوم اچ فرق اندے۔ نمبر 1، عورت کو زوجہ آکھیا گئے، زوجہ۔ نمبر 2، عورت کو امرہ آکھیا گئے۔ نمبر 3، عورت کو نساء آکھیا گئے۔ نمبر 4، عورت کو اہل بیت آکھیا گئے۔ یہ 4 لفظ عورت واسطے ہی استعمال ہونا۔ زوجہ وہ عورت کو آکھیا ویندے جیدی تعریف ہے کہ جیڑی عورت اپنے خاوند دے ہم مزاج ہوئے، ہم سوچ ہوئے، ہم مسلک ہوئے، ہم عقیدہ ہوئے اور ہم مذہب ہوئے، جنہ تصور خاوند دے تصور نال ملدا جلدا ہوئے، جنہ مزاج خاوند دے مزاج نال ملدا جلدا ہوئے، اون عورت کو شریعت زوجہ آدھی ہے۔
اور زوجہ دی تعریف ہے جڑی دوجی بات ہے وہ یہ ہے کہ جیڑی عورت اپنے مرد واسطے زندگی دے اندر امن تے سلامتی تے سکھ دا ذریعہ ثابت ہوئے وہ عورت کو شریعت زوجہ آدھی ہے. اور امرا ہوں عورت کو آکیا ویندے جیڑی اپنے خاوند دے ہم مزاج نہ ہوئے بلکہ مخالف مزاج ہوئے اور اپنے خاوند واسطے امن تے راحت دا سکون دا بھی ذریعہ ثابت نہ ہوئے. اور نساء عورت کو آکیا ویندے جیری ہم عقیدہ تا ہوئے اکھاں دی ٹھنڈک بھی ہوئے لیکن بعض دفعہ بعض معاملات مزاج دے خلاف ورزی کرے وہ کو نساء آکیا ویندے. حضرات گرامی اسا مسلمان دی تمنا ہے نبی پاک دی بھی خوشخبری ہے شریعت دا بھی مطالبہ ہے ایسے مسلمان سا کو اسلام بھی تعلیم لیں دے کہ ایسا مسلمانے کو رب عورتاں تے بیویاں ایسیاں عطا کرے جیریاں زوجہ ہوگن یعنی جیریاں ہم مزاج ہوگن ہم مسلک اور ہم عقیدہ ہوگن. نمبر 2 کہ اپنے خاوند دی زندگی واسطے امن تے راحت تے سکون دا ذریعہ ثابت ہو یعنی بیوی نیک ہونی چاہیے. اگر بیوی نیک ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے اذا صلت المرأة خمسہا عورت 5 نمازاں پڑھے صامت شہرہا رمضان دے روزے رکھے حسنت فرجہا اپنی عزت آبرو دی حفاظت کرے وَأَطَاعَتْ بَالَهَا اپنے خاوند دی فرما برداری کرے تَدْخُلُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ. کل قیامت لڑی اللہ تعالیٰ نے این عورت واسطے اے جڑی زوجہ ہے ہم مزاج ہے اپنے خاوند دی زندگی واسطے امن تے سکون دا ذریعہ ثابت پئی ہوندی ہے نمازاں دی پابندے روزے دی پابندے عزت آبرو دی محافظ خاوند دی اطاعت اور اتباع کریں دیئے. ایسی عورت واسطے رب نے کل قیامت لڑی جنت دے 28 دروازے کھول دے وڑا اور رب نے فرماونے تدخلو اے عورت داخل تھی سکتی ہے من ای ابواب الجنت شاعت جنت دے 28 دروازے وچو جیڑے دروازے وچو این عورت دا دل کرے داخل ہو سکتی. نیک عورت دا ہونا ضروری ہے گھر دے معاملات گھر دے سارے مسائل اولاد دے نیک ہومن واسطے گھر دے اندر برکت واسطے اللہ تعالیٰ دی رحمت دے نزول واسطے گھر دی برادری رشتہ داریں اتفاق واسطے بیوی دا نیک ہونا ضروری ہے عورت دا نیک ہونا ضروری ہے. حضرات اگر میں بات کر رہا تھا مبالغہ نہیں 99% تیرے میرے ملک دے اندر تیرے میرے وطن دے اندر گھر اجڑدن انہاں دی وجہ عورت ہوندی ہے. تیرے میرے گھر دے اندر اختلافات پیدا ہوندن وجہ عورت ہوندی ہے. تیرے میرے گھر دے اندر اگر بھرا دے اتے رنجے نرازے تا وجہ عورت ہوندی ہے. اگر نو ساس دا جھیڑا مکانے چا نہیں اندھا تے ان دی وجہ عورت ہوندی ہے. ہی واسطے نبی پاک نے آج تو 1600 سال پہلے فرمایا ہا کہ ابن آدم دی جڑی خوش نصیبی ہے وہ عورت دے نیک ہونے چے. کیوں آپ نے یہ جڑی وڈی بات کیتی ہے کہ اگر عورت نیک ہوئے تے بندہ ہی خوش نصیب ہے؟ کیا مانا کہ اگر عورت نیک ہوئے تے ہر قسم دے فضل اور ہر قسم دی برکت اور ہر قسم دی رحمت دا رب گھر وچ نزول فرما رہے ہیں. اور نیک عورت کیا کیوں آدم نبی کریم علیہ السلام دے سامنے ایک عورت آئی بیٹھی آ کر کے عرض کریں دی اللہ دے پیغمبر میں شادی کرنی ہے یا میں شادی نہیں کی تھی میرا ارادہ ہے میں نکاح کروں لیکن میرے اندر ایک طبیعت ہے ایک مزاج ہے میرے اندر ایک کمزوری ہے میں کو دسو آیا میں نکاح کراں یا نہ کراں. توجہ فرمائے سو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تیرے اندر کیا کمزوری ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر کمزوری یہ ہے شدت پسندی میرے اندر بڑی ہے
میرے اندر جیلس پن بہوں ہے، میرے اندر غصہ بہوں ہے، طبیعت مزاج ہے سختی بہوں ہے، چچڑا پن بہوں ہے، اکھڑ پن بہوں ہے، میں نکی نکی بات کو برداشت نہیں کر سکتی، میں غصہ کر ویندیاں، باتاں کر باندیاں۔ اللہ دے پیغمبر میں سنے جو جڑے ویلے کوئی عورت دی شادی ہو ونجے تو کو چاہیے ہے وہ اپنے مرد اور خاوند دے سامنے نہ علایا کرے۔ میں خاوند اور شادی کرن کی نے پہلے توارے کی نے مسئلے دی وضاحت کرن آئیاں، میں مزاج اے رکھ دیاں جو علیں دیاں، میرے اندر غصہ ہے، میں اپنے ماں باپ دے اگو علا باندیاں، گھر دے ہر فرد دے اگو علا باندیاں، جڑا میرا نکاح ہوئے سی صاحب زہرے میں خاوند دے بھی اگو علا مڑے، میں کو دسو میں کیا کرا، یا کتنی حد تک میں خاوند دے اگو علا سکدیاں، کتنی حد تک میں خاوند دے اگو ان دے مزاج دی خلاف ورزی کر سکدیاں، ان دے سامنے مد مقابل آ سکدیاں، میں کو کوئی لیمٹ دساؤ، کوئی حد دساؤ، کوئی وجہ دساؤ، کوئی تھوڑا جہاں لکھیڑا دساؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اے دسا اگر تیری شادی ہو ونجے، اگر تیرا نکاح ہو ونجے، تیرے خاوند دے جسم کو ملے تا پھوڑے نکل آمن، انہاں ملے تا پھوڑیاں دے وچو پیپ پہ نکل دی ہوئے، کیا تو اپنے ان خاوند دے پھوڑے وچو نکھتی ہوئی پیپ کو پیون گوارا کرے سے؟ اللہ دے رسول میں کنے نہیں پیویں دی، میری مزاج میری طبیعت تا سختی شامل ہے۔ آپ نے فرمایا شریعت آدھیے نیک عورت تے زوجہ عورت کو آدن جیری اپنے خاوند دی فرما بردار ہوئے اور اتنی حد تک فرما برداری کرے کہ اگر خاوند دے ملے تا پھوڑنے وچو پیپ نکل دی پئی ہوئے، اوکو اگر پیپ پیونی پوے تا بھی شریعت آدھیے پیون گوارا کرو، لیکن خاوند دے اگو علاوان گوارا نہیں کرنا۔ آیا ایک کر سکتے ہیں؟ اللہ دے رسول میرے کے ایک کام نہیں تھی دا، آپ نے فرمایا اگر نہیں تھی دا تب میں محمد الرسول اللہ دا مشورہ ہے نکاح نہ کر۔ کیا فرمائے نے؟ نکاح نہ کر، ضرورت ہی کوئی نہیں۔ وہاں کہ اللہ دے رسول میرا وعدہ ہے تو نال میں نہ نکاح کرے سا، نہ ہی زناح اور غیر اخلاقی جرم کرے سا۔ میری چونکہ طبیعت ہے جو سختی موجود ہے، مزاج ہے جو سختی موجود ہے، اے نہ ہوئے میں سخت مزاج عورت کہیں بندے نال شادی کراں، ان دے گھر تے ویڑھے چ ان دی بیوی بن کے ونیاں، ولا ان دی زندگی دے اندر بد امنی تے فساد دا ذریعہ بنا، اور میری وجہ تو ان دے گھر چ اللہ دی ناراضگی دا بے برکتی نازل ہوئے، میں ایک کام نہیں کر سکتی، نہ ہی میرے کے گوارا تھی دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، طبیعت اگر نرمی ہوئی تا نکاح کر، مزاج اگر لطافت ہے تا نکاح کر، اگر تیری طبیعت برداشت صبر دا مادہ ہے تا نکاح کر، کیونکہ نکاح کرن دے بعد عورت واسطے ضروری ہے کہ وہ اپنے مرد دی ہم مزاج بھی بنے، اپنے مرد دی اطاعت بھی کرے، اور اپنے مرد دی زندگی امن تے سلامتی تے سکھ دا ذریعہ بھی ثابت ہوئے۔ اگر یہ صفتاں نکاح کرن دے بعد نہ پیدا کر سکتی تب بہتر ہے نکاح ہی نہ کر، کیونکہ نکاح کر کے تائیں اگر مزاج سختی رکھی رب تیرے گھر کو برباد کر دے سے، اور اللہ نے تے کو جہنم دی بھادا بالن بنا دے ہونے۔ حضرات بیوی دا نیک ہونا ضروری ہے، جن دی طرف اسا کریں توجہ نہیں دیتی۔ اولاد دی شادی کرنی ہوئے، پترے کو پرنامنا ہوئے، کدہیں نیک عورت دا اسا انتخاب نہیں کیتا، حالانکہ تیرے میرے گھر تے ماحول، وسطی دے ماحول، علاقے دے ماحول دی درستگی تے تیرے میرے گھر دے ماحول دی اصلاح دا اکثر جو وجہ تے بنیاد ہے وہ گھر دے اندر ہی موجود ہے، جن دو اسا کدہیں توجہ نہیں دیتی۔ اور رب دے قرآن نے اہل ایمان دی ایک دعا ذکر کیتی ہے، اللہ فرمے دے اہل ایمان صاحب تقوی نیک بندے جڑے ولی ہیں وہ میرے سامنے اکثر دعا کردن، کیا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔
یہ اہل ایمان دی دعا ہوندی ہے۔ صاحب تقوی بندہ دعا کریں دے، دعا تے غور فرماؤ دعا کیڑے انداز دیئے۔ اللہ فرمائے دے بندے آدھے کھڑن ربنا اے پروردگار عالم حب لنا سقوتا کر من ازواجنا سقوتا کر سجن بیویاں وذریاتنا تے اولاد عطا کر۔ اللہ فرمائے دے کیو جیاں بیویاں من تکیو جائیں اولاد ہوئے۔ اگو اہل ایمان دعا کرندن قرۃ اعین، کین جیاں بیویاں تا کین جی اولاد؟ قرۃ اعین، یا اللہ بیویاں ایسی عطا کر جنہیں آنکھاں دی ٹھنڈا کوئن، یا اللہ اولاد ایسی عطا کر جنہیں آنکھاں دی ٹھنڈا کوئے۔ قرۃ اعین، حضرات ذرا این آیت کریمہ تے دعا تے غور کر۔ اللہ پاک نے پہلے زوجہ تے ازواج تے بیوی دا ذکر کیتے، اللہ کریم نے بعد اولاد تے ذریت دا ذکر کیتے۔ ایدہ مطلب اولاد اکھاں دی ٹھنڈک بعد بن دیئے، پہلے عورت دا اکھاں دا ٹھنڈا کونا ضروری ہے۔ عورت اگر امن والی ہے تے اولاد بھی امن والی، عورت اکھاں دی ٹھنڈک ہے تے اولاد بھی اکھاں دی ٹھنڈک، عورت اطاعت گزارتے اولاد بھی بادب۔ اگر عورت دنیا کائنات دے اندر خامن دی زندگی دے سکھ دا ذریعہ ہے، اولاد بھی اپنے باپ دی زندگی دے اندر سکھ دا ذریعہ ہے۔ ہی واسطے پہلے اللہ کریم نے بیوی دا ذکر کیتے، بعد اولاد دا ذکر کیتے۔ اہل ایمان دعا کرنن ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ بیوی دا نیک ہونا ضروری ہے تے بیوی دا زوجہ ہونا ضروری ہے۔ کیا ہونا ضروری ہے؟ زوجہ تے زوجہ ایسے دو تعریف ہیں، سمجھنے بیٹھے ہو نا؟ زوجہ کے قوادن او بیوی تے عورت جیڑی اپنے خاون دے ہم مزاج ہوئے، زوجہ او قوادن جیڑی بیوی اپنی زندگی دے خاون دی زندگی چا امن دا دریا ہوئے۔ حضرات اگر بیوی نیک ہوئے تے اللہ کریم سارے معاملات حل کرنے نران دے، اگر بیوی نیک ہوئے تے اللہ سارے برکتاں پیدا کرنے نران دے، اگر بیوی نیک ہوئے تے اللہ عزت دیاں حفاظتاں فرمینا ہوں دے۔ عورت دا نیک ہونا دنیا دا بہترین سرمایہ ہے، عورت دا نیک ہونا بندے دی زندگی دے اندر امن دا بہترین ذریعہ ہے۔ عورت دا نیک ہونا اولاد دا بادب ہونا واسطے پہلے نمبر دے اتے ضروری ہے۔ عورت نیک ہونی چاہیے گھر دے معاملات آپیں ٹھیک ہوئے سن، عورت نیک ہونی چاہیے بندے دیاں بیماریاں آپیں آپ ختم ہوئے سن، عورت نیک ہونی چاہیے اللہ کریم آپیں آپ گھر دے جھگڑے ختم کرنے سی۔ اہل ایمان دعا کرنن ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ بیوی کیوں جی ہونی چاہیے؟ بولو زوجہ کیوں جائیں؟ زوجہ ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو رلا کے پویندن، زوجہ ہے تے نتیجہ دیکھ، بیوی زوجہ ہے فائدہ دیکھ، بیوی زوجہ ہے اللہ پاک نے برکت کی میں پیدا کی تھی ہے۔ اللہ فرمیندے حضرت ابراہیم خلیل الرحمن جکو اللہ کریم نے خلیل اللہ دا لقب عطا فرمائے، اپنی بیوی تے زوجہ کو رلا کے سفر تے پویندن جری بیوی دا نام ہے حضرت سیدہ سارہ۔ اے بیوی زوجہ ہے خامن دے ہم مزاج ہے، اے بیوی زوجہ ہے اپنے خامن دی زندگی واسطے امن تے راحت تے سکون دا ذریعہ ہے۔
گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ایسی ریاست کے گزر ہوئے جیڑی ریاست دا بادشاہ بڑا ظالمہ جیڑی ریاست دا بادشاہ بڑا دنیا کائنات دا جابرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والے سیدہ سارا کو آکھن لگے اگر اے بندہ پوچھے جو ہے تیرا کیا لگ دے تو آکی میرا بھرا ہے اگر میرے کے پوچھسی کیا لگ دیئے میں اکسا میری بھیڑے حضرت سارا آکھن لگی سیاں بھیڑ بھرا تا نسے ہوں دے حضرت ابراہیم علیہ السلام تائیں میں ڈوہیں اساں باب آدم دی اولاد ہیں اماں حوا دی اولاد ہیں تیرا میرا بابا بھی کوئے آدم تھے اماں بھی کہے حوا انا خلقناکم من ذکر و انسا انما المؤمنون اخوا المسلم اخو المسلم دے تحت ایمیں آنکھیں چا رب دل نہیں دے راز جان دے تاکہ ای مصیبت کے رب نجات عطا کر دے وے حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر کھڑ گئے اما سارا جڑے ویلے بادشاہ دی دربار دے اندر داخل ہوئی کیونکہ زوجہ گئی حضرت سارا نیک عورت ہیں نیک بیوی ہیں اگر بیوی نیک ہوئے عورت نیک ہوئے اللہ کی میں برکتاں عطا کریں دے اللہ کی میں عزتاں عطا کریں دے اللہ کی میں دنیا کائناتیاں مصیبتاں تو نجات عطا کریں دے حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر رہ گئے حضرت سارا دوئی میں میلی تے گندی نظر چاہ کے دیکھن دا ارادہ کریں دے تے میں دیکھ نہیں سکدا حضرت سارا دے پیریں جا پہ تے ڈھائے پہ حضرت سارا نے دعا کی تھی اللہ نے نجات چاہ دی تھی وقت دیکھن لگ دیتا وقت تلے ڈھائے کے پیریں جا پہ اما سارا نے دعا کی تھی وقت رب نے بچا چھوڑیا آخرکار تریجی واری دیکھن دا ارادہ کریں دے اما سارا کو تتاوی قدمیں دے اندر آ پندے اما سارا نے دعا کی تھی اللہ نے نجات عطا کر دیتی ہے ترائے دفعہ کرن دے بعد اپنے کمرے دے اندر لگا گئے اپنی نوجوان کنواری بیٹی رلا کے آ گئے اپنی بیٹی حضرت سارا دے نال رلا چھوڑی ہے آکھن لگے بڑی نیک عورتیں بڑی نیک خاتونیں اے میری بیٹی حاجرہ کو بھی اپنے نال رلا کے ونیو تاکہ اپنا کردار جیاں ایندہ کردار بنا چھوڑ اپنے نیک پن جیاں ایندہ نیک پن بنا چھوڑ جی میں تو نیک ہیں عظمت والی ہیں ایویں میری بیٹی دیاں سوچاں دے کردار بنا چھوڑ حضرت سارا حاجرہ دا ہاتھ پا کے جرے ویلے باہر آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سجدے دی حالت جب پہ ہوئے کندھے تے ہاتھ مار کے آدھی ہے اے میرے سر دا تاج سجدے تو سر چاہو اللہ پاک نے تورے سجدے عرشاں تے قبول فرما کے دن اللہ نے توری عزت دی لاج رکھ چھوڑی ہے اللہ فرمے دے بیوی نیک ہوئے دنیا کائنات دا دشمن عزت دی طرف میلی نظر نہیں دیکھ سکتا اگر عورت نیک ہوئے کہیں دی دھی بھیڑ ماں باپ دی عزت کو داغدار نہیں کر سکتی اگر عورت نیک ہوئے اولادہ نافرمان نہیں ہو جا اگر اولاد نیک ہوئے دنیا کائنات دا بادشاہ ہتھیار بھی ہے عدالت بھی ہے حکومت بھی ہے وطوی دنیا کائنات دے سارے ہتھیار دے ہون دے باوجود عزت دا وال بھی ڈنگا نہیں کر سکتا اللہ فرمے دے اہل ایمان دی دل رات یا دعا ہوں دی ہے ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما بیوی کیوں جی ہونی چاہیے ایسا ہی بیوی نیک ہوئے نیک بیوی بیوی زوجہ ہوئے زوجہ چڑو مانین خاون دے ہم مزاج ہوئے تے خاون دی زندگی دا امن تے سکون واسطے ذریعہ ثابت ہوئے بیوی نیک ہوئے برکتائیں برکتاں بیوی نیک ہوئے رحمت رحمت اے بیٹی بادشاہ نے سارا دے ذمہ جڑی لئی آئی ہائی تو اون بادشاہ دی بیٹی لیکن حضرت سارا دے کٹھے رہن نال حاجرہ بی بیوی نیک عورت بن گئی کیا بن گئی نیک عورت اثر جو ہا ماحول جو ہا جیرے گھر دی چار دیواری ہے چن نیک ماحول ہوئے بیٹیاں دھیری نوہری عورتاں ساریاں نیک ہو جائیں ماحول جو نیک
مزاج جو نیکا حضرت حاجرہ ہائی حالانکہ اون بادشاہ دی بیٹی جیڑا بادشاہ میلیاں نظرہ پیا دیتا ہا، لیکن چونکہ ایسے ماحول اچ آئیے جڑے ماحول اچ عورتاں نیک راہ جہان، اللہ پاک نے حاجرہ کو بھی کیا بنا دیتے؟ نیک بنا دیتے۔ تے حضرت حاجرہ دا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام لال بیٹا اللہ نے عطا کیتا جندہ نا اسماعیل ہا، وال حضرت اسماعیل تے گھر والی حاجرہ کو حضرت ابراہیم نے رلا کے بیت اللہ علی جگہ دے اتے چھوڑیا۔ جیڑے ویلے چھوڑ کے آمن لگے عورت اگر نیک ہوئے چونکہ چنانچہ اگرچہ بگرچہ نہ کرے، اپنے خاوند دے مزاج کو چیلنج نہ کرے، اپنے خاوند دی زندگی دی سکون تے راحت دی علامت ثابت ہوئے، رب کعبہ دی قسم چاہ کے آدھاں اللہ گھر بھی آباد کریں دے، اللہ برکتیں دے بھی ڈھیر نازل کریں دے، اللہ رحمت دائی نزول کریں دے۔ وہ جیڑی عورت اپنے خاوند دے مزاج دے خلاف زندگی گزارے، اللہ ایسی عورت دے گھر کو جہنم دی بٹھی بنا دیں دے، اللہ ایسی عورت کو کل قیامت لڑی بھی جہنم دی بھادا پالن تے ایندھن بنا دیں دے۔ حضرات گرامی گھر دے امن واسطے عورت دا نیک ہونا ضروری ہے، بھرامیں اتفاق واسطے عورت دا نیک ہونا ضروری ہے، اولاد تے ماں باپ دے درمیان آپس وچ محبت پیدا کرنے واسطے عورت دا نیک ہونا ضروری ہے۔ حضرت حاجرہ کو رلایا جو ہے لمبا ڈی رات دا سفر کر کے بلہا کے واپس آمن لگے۔ تاریخ پڑھ کے دیکھو مجال ہے جو کہیں لحظے حاجرہ پچھا ہوئے خلیل کینے پیانے نہیں، مجال ہے جو پچھا ہوئے اس کینے پیانے نہیں۔ ایکوں آدن زوجہ، کیا آدن بولو؟ زوجہ خاون جو فیصلہ کر رہے روز جن دی نیت ہوئے خاون دے مزاج دے خلاف ہی علاونے، رب کیویں امن پیدا کرے؟ چپ کر کے جیرے ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آمن لگے، حضرت حاجرہ سوال کریں دیئے وجہ بار بیا باندھا علاقہ وجہ دسایا نہیں وے کیوں ملا کے پویں دے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام والے علاوان دی جرت نہ کر سکتے ہیں، آسمان دی طرف اپنی انگلی دا اشارہ کر کے آدن اے حاجرہ میں اپنی مرضی نال نہیں بلہا کے ویندہ پیا، عرشان دے خدا دی مرضی من کے ویندہ اپنی مرضی نہیں۔ ہن چونکہ حضرت حاجرہ کیا ہے؟ آکو زوجہ ہے، کیا ہے؟ زوجہ ہے، نیک بیوی ہے، دھار دھار شروع نہیں تھی گئی، بھرامیں کو چاچیں کو ملیریں کو پیو کو فون نہیں تھی مر پائے گئے جو انچے گھارے چراہن واسطے سا کو جڑنے آوے نہیں۔ ہم مزاج بنار دی کوشش کی تھی اس مزاج اچ ماحول اچ گال آئیے نہیں آئی، عقل نے منیے نہیں منی، گھر مکان چھپر لبھے نہیں لبھیا، ریتلا علاقہ ہے پانی دا نہ کوئی نہیں۔ اوے اون عورت کو زوجہ دن جری بر بیابان چی رہ کے آکے شاباش میرے سر دا تاج، اگر اللہ دی مرضی نال بلہا کے ویندہ پہندہ لگا وانج میری فکر نہ کریں چونکہ میں تیری زوجہ ہاں، میں تیری وفادار بیوی ہاں، میں تیرے ہم مزاج ہاں، میں تیری زندگی واسطے امن دا راحت دا سکون دا ذریعہ بن کے آئیاں۔ اگر یہ گالے تو پریشان ہو کے واپس نہ منجو، اِذْ لَا يُزَيِّنَا آسمان والا رب سکو ضائع نہ کرے۔ حضرت حاجرہ کو کیا ہے؟ زوجہ ہے، بھائیو لفظ یاد کرنا ہے، کیا ہے؟ زوجہ ہے۔ آجی میں کر کے تا دیکھو بر بھیا باندھا علاقہ، اللہ فرمین دے اساں آسمان نہ تو سن دے بیٹھے آس، عورت چونکہ نیک ای جملہ ایک علائے سے ساری رحمت جوش چمارے یا اللہ کیڑا جملہ؟ حضرت حاجرہ آکھن لگی اِذْ لَا يُزَيِّنَا رب ساکو ضائع نہ کرے سی۔ اللہ فرمے دے ہوں ویلے منٹاں سکنٹاں آب زمزم جھائیں عظیم نعمت عطا کر دیتی ہے، دنیا دی ساری انسانیت دے دلچ بیت اللہ دا پیار پیدا کر دیتا، ساری کائنات دے لوگاں دے چہریاں دا رخ میں بیت اللہ تو کر دیتے، مکے کو آباد کر دیتے، ہر ریاست دے ملکے چ موسم دا میوہ مل دے، میں مکے چ ان نیک عورت زوجہ دے نیک پن دی وجہ تو ایسا ماحول پیدا کیتے، مکے چ موسم دا بھی مزاج مل سی، موسم دا بھی پھل مل سی، تے بغیر موسم دے پھلنا کلو بھی اللہ نے مکے کو مالا مال کر چھوڑے۔ کیڑی برکت ہے ایسا ہی؟ بیوی کیا ہے؟ بولو آج تینے میرے گھر رہے
دانے دی کلہوٹی ہے تیرے میرے بینک بیلنس ہے تیرے میرے گھر دی ضروریات ہے برکت آ سکتی ہے شرط ہے عورت زوجہ ہوئے عورت دا نیک ہونا ضروری ہے حکمرانے دا قصور نہیں مولوی دا قصور نہیں رب کعبہ دی قسم چاہ کے آدھا چار دیواری دے اندر اگر امن چاہ دے ہو حاجیو سردارو نوابو جگیردارو عہدیدارو ملکو یامو تے گھر دے اندر رہن لی عورت کو زوجہ بناؤ نیک بناؤ عبادت گزار بناؤ تقوی تے توکل سکھاؤ اللہ ایسی برکت پیدا کرے سی جرے من چیتے تے وہم و گمان چی کوئی نہیں ہو رہی گھر سادہ صحیح کو نہیں قصور مولوے دا قصور حکمرانے دا بیوی کیوں جی ہونی چاہیے بولو حضرت اسماعیل علیہ السلام دی زندگی گزری وڈے تھے برکت پائی اسماعیل علیہ السلام دی شادی تھی گئی کیا تھی گئی شادی تھی گئی ابراہیم علیہ السلام مٹھڑے دل خیال کیتے جو ونجا ون کے اپنے پوتر نال ملاقات کر کے آواں بیوی کیوں جی ہونی چاہیے عورت کیوں جی ہونی چاہیے آکھو زوجہ کیوں جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح بخاری دی حدیث آئے گھر پتر دے گھر دے باہر آکے دروازے کو دستک دیتی نے کیا دیتی نے یہ مسئلہ ہی بھی دستک دیتی نے اجازت کی دیتی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنا نو مائی کھڑی آئی بہو کھڑی آئی ابراہیم علیہ السلام آدن حضرت اسماعیل کے دیں گئے نو تے بہو جواب دیں دیئے بابا جی شکار تے گئے ودن حضرت ابراہیم علیہ السلام آدن چاہیے دسا گھر دا حال حوال گزران کی میں پہ چل دیئے گزر وقات کی میں پیا چل دے کھاون پیون تے راہون کی میں پیا چل دے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی نوئے حضرت اسماعیل دی گھر والیے تے جواب دے کے دیئے بابا جی چاس کوئی نہیں کیا ہے کیسے اساں یہ جن جملے سن دیں کہاں سے سن دیں روز سن دیں کہیں ہمسائے دے کوٹھے کمرے چوان کی نے بیڈ دیکھ تک انہوں قہر مچائی ودے ہونے ہیں روز یہ مسئلہ چاس کوئی نہیں یہ شرم دی گال نہیں ہر کہیں دے گھر یہ فساد ہے چاس کوئی نہیں جتنا ہوئے چاس کوئی کیوں کہیں نہیں عورت زوجہ کہیں نہیں زوجہ تے نیک ہوئے تو تھوڑی ڈھیر تے بھی آکھے جو رب دا شکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آدن کیوں بس گزارا پیا تھی دے چاس کوئی نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائے جڑے ویلے تیرے سر دا تاج آوے جڑے ویلے اسماعیل آوے اکو سلام دیوی جو بابا ابراہیم آیا تے نال پیغام دیوی جو ابراہیم آدھا اپنے گھر دی چوکھڑ تے در سال تبدیل کر چھوڑ کیا کر چھوڑ گھر دی چوکھڑ تے در سال خوش تھی گئے بلی بابا آکھ گئے جو انہیں جھوپنے کو سٹو تے مکان بڑھاؤ خوش تھی بیٹھی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام آگئے جی کوئی آیا گیا حضرت ابراہیم آئے ودیان سلام دینے تے نالا دیان چوکھڑ تے در سال تبدیل کر چھوڑ حضرت اسماعیل آکھن لگے تا کیڑا جملہ علائے جن دی وجہ تو بابے نے بات کی تھی ہے آکھن لگے میں اتنا کہ جو چاس کوئی نہیں گزارا کوئی نہیں بس ماحول بڑا تنگے حضرت اسماعیل علیہ السلام آدھنا در سال تے چوکھٹ کلو مراد تو ہی میں تائیں رب دی نہ شکری کی تیئے میرے بابے دے گو علیں دی رہ گئیں ایسی عورت جڑی نہ شکری ہوئے وہ زوجہ نہیں ہوندی ایسی عورت جڑی رب دی ذات دا گلہ کرے وہ نیک عورت نہیں ہوندی تو نیک عورت پیغمبر دے گھر ویچ نہیں رہ سکتی ہوندی اگر نیک عورت پیغمبر دے گھر ویچ اگر نیک تے بدکار عورت پیغمبر دے گھر ویچ راوے اللہ رحمت تے برکت دا نزول نہیں کریں دا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے طلاق دے دیتی کیا دیتی چوکھڑ تبدیل در سال تبدیل ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیتا میں تو آکو کہیں نہیں کھڑا تھا بتا اللہ تک رولا پا رہے ہو حالات تہیم ہیں جو چوکھٹاں تبدیل کر رہی جن یا تو عورت کو زوجہ ہونا چاہیے نیک ہونا چاہیے جن نیک نہیں در سال تبدیل کیونکہ اگر عورت بدکار ہے رب دا قرآن دے عورت بدکار ہے بھی پیغمبر دی عورت ہے بھی رسول دی بیوی ہے بھی نبی دی بیوی لیکن زوجہ نہیں نیک نہیں بدکار ہے اللہ فرمائے دے میرا قرآن پڑھ کے دیکھو جیرے گھر رچ عورت بدکار ہووے پیغمبر دا گھر تا میں رب ہوں پیغمبر دی بدکار عورت کو بھی جہنم دی بٹھی دا بالن بنا لینا رہا تو میں کرے کھیت دے مالی ہیں
ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. اللہ فرمے دے عورت دا نیک ہونا ضروری، عورت دا زوجہ ہونا ضروری ہے. طلاق ہو گئی، بی شادی ہو گئی، کافی عرصے دے بعد ابراہیم علیہ السلام دوبارہ ملنا ہے. السلام علیکم وعلیکم السلام، کہہ دیں گے جی شکار تے گئے ودن کوئی حال والے اے ہنڈو جی گھر لیے وہاں کے بابا جی شکر ہے اللہ دی رحمت ہے ساڑے ہوتے اللہ دا فضل ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آدھنے اسماعیل کو آنکھیں جو در سال تبدیل نہ کرے سی قابو کی تیرہ سی ایو خزانہ ہے. کیا خیال ہے؟ ایو قابو کریں، ایو جنت داخلے دا ذریعہ ہے. این در سال کو قابو کریں یہ امن تے راحت تے سکون دا ذریعہ ہے. این در سال کو قابو کریں رب نے جھگے تے گھر تے ویڑھے دے اتے رحمت این در سال دی وجہ تو نازل کرنی ہے. قابو رکھیں در سال کو، قابو رہ گئی، طلاق نہیں ہوئی. نتیجہ کیا لکھتے؟ عورت زوجہ ہے، نیک ہے، بیوی ہے. ہی عورت دے بطن وچو اللہ نے ایسی اولاد پیدا کی تھی ہے، پیدا کریں جیں اللہ نے ہی عورت دی نسل وچو جناب محمد الرسول اللہ کو پیدا فرما چھوڑے. اے آمنہ دلال حضرت اسماعیل دی پشت وچو ہیں. رب نے یہ سے دا بڑا اعزاز عطا کیتے، کیوں؟ بیوی زوجہ آئی. اللہ فرمائے دے جرے ویلے بیوی نیک ہوئے اولاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہی پیدا ہوں دیئے. اولاد اگر بیوی نیک ہوئے اولاد حسن حسین جہی پیدا ہوں دیئے. اگر بیوی نیک ہوئے تا اولاد اللہ دی ولی پیدا ہوں دیئے. اگر بیوی نیک ہوئے تے اولاد عبداللہ بن مبارک محدث رحمہ اللہ جہی پیدا ہوں دیئے. حضرات اولاد بھی نیک ہوئے سی، برکت بھی آوے سی، رحمت بھی آوے سی، عزت بھی آوے سی، اتفاق بھی آوے سی، زندگی اچ امن تے راحت تے سکون بھی آوے سی. کداں جداں عورت زوجہ ہو سی، جداں بولو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جڑے ویلے وہی آئی اللہ کریم نے جبریل کو بھیجا قرآن دی آیت چاہ کے آئے. اللہ دے پاک پیغمبر غار چان جڑے ویلے جبریل پہلی وہی چاہ کے آئے میرے نبی کریم نے جبریل کو اصلی حالات جڑے امام کائنات جڑے ویلے واپس آئے پکھر پسینہ شرابورن کمب دے ودن. نبی کریم کو کپ کپی تاری تھی ہوئی ہے کمب دے ودن. تا نبی کریم علیہ السلام جڑے ویلے گھر دے اندر آئے آپ نے آ کے فرمائے زملونی دسرونی یا ختیجہ ختیجہ چادر پا میں کو لگ دے جویں میں محمد الرسول اللہ کو کچھ تھی گیا ہوئے. پہلی باری آسمان دا فرشتہ لے کے آیا ڈر گئے. اللہ دے پیغمبر کو پسینہ لگا ہوئے آئے. آپ ول ول بیٹھے آدن ختیجہ چادر اوڑ میں کو لگ دائی میں جویں میں کو کچھ ہو گیا ہوئے. حضرات اگر بیوی زوجہ ہوئے بیوی نیک ہوئے اپنے خامن دے وقت مصیبت دے وقت اپنے خامن دی تسلی دا ذریعہ بن دیئے، اپنے خامن واسطے امن دا ذریعہ بن دیئے. اللہ دے پاک پیغمبر لیٹے ہوئے ہیں. اماں ختیجہ نے اتے چادر پاتی ہوئی ہے. ایمیں چادر بھی پہندی ویندی ہے تے نال تسلی بھی دیندی ویندی ہے. اماں فرمیندی ہے کلا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. اللہ دے پیغمبر میں اللہ دی قسم چاہ کے آدیاں تو کو کچھ نہیں تھی سکتا. یہ زوجہ یہ کیا ہے زوجہ تو کو کچھ نہیں تھی سکتا. عورت اگر ایک کردار ادا کریں دیئے تو زوجہ ہے. جے خامد واسطے ہتھوں پریشانی ہے تو زوجہ نہیں. چادر بھی اتے پہنی بیٹھی ہے تسلی کیا بیٹھی رہتی ہے کلا نہیں کیا بیٹھے آدھے ہو جو میں کو جو تھی گئے. اللہ دے
پاک پیغمبر تو کو کچھ نہیں ہو سکدا ماں یخزیک اللہ ابدا اللہ تو کو رسوا نہیں کر سکدا اللہ تو کو پریشان نہیں کر سکدا آپ فرمیدن ختیجہ کیویں نہیں کر سکدا اللہ دے پاک نبی انک لتصل الرحم صلہ رحمی کریں دے ہو رشتہ داریں توڑے گالے چادراں پا کے ولے ڈیتن تساں سلوک سونا کریں دے رہ گئے ہو توڑے رشتہ دار تو آپ شیب ابھی طالب بند کی تھی رہ گئے نا تساں وطوی اخلاق نال پیش اندے رہ گئے ہو توڑے رشتہ داریں توڑے بیٹے کو طلاقاں بھجوائیں نا تساں وطوی رشتہ داری دا خیال کریں دے رہ گئے ہو انکا لتصل الرحم تساں صلہ رحمی کریں دے ہو وتکسب المعدوم غریب لوگیں واسطے کمیں دے ہو ودے تجیرہ تجارت کاروبار کر کے اندے ہو اپنا سارا پیسہ غریبیں تے خرچ کرنے دے ہو وَتَحْمِلُ لَكَ اللَّهُ کمزور لوگیں دا بوجھ اپنے کندھے تے چاہی ودے رہن دے ہو اے صفتاں جرے بندے دے اندروں میں سونے ایسے بندے کو رب رسوا نہیں کر سکدا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا اللہ تو کو رسوا نہیں کر سکدا نبی کریم علیہ السلام پریشان تھی کہ گھر آئے اگو بیوی زوجہ ملی ہے تسلی دیں دی رہ گئی ہے امن دا ذریعہ بنی رہ گئی ہے میرے پیغمبر دی پریشانی کو رب نے بیوی دے زوجہ ہومن دی وجہ تو دور فرما دیتے جی اگو بیوی ہوں دی ہو جی میں تیرے میرے گھر گھردال گھتا کھڑے تے اساں کڈاں دے مر گئے ہوں نکی جنگال کرو سے ہی گھر رہے ہو کچھ پہلے اساں ہوں دے ہیں ٹینشن ہے اس تے ڈبل ٹینشن گھروں مل دی ہے وہ زوجہ ہونی چاہیے دی ہے عورت اما ختیجہ الکبریٰ فرمائیں نہیں کچھ نہیں ہو سکتا تو آکوں تے حضرت ختیجہ کینجی نیک عورت ہے نبی کریم علیہ السلام نے ختیجہ رضی اللہ عنہ دی زندگی دے وچ آپ نے دوجا نکاح کرنا گوارا نہیں کیتا کتنا نیک ہے دوجا نکاح اور اولاد اللہ نے اکثر اما ختیجہ دے بطن بھی چھوڑی تھی ہے اور جرے ویلے اما ختیجہ وفات پا گئی ہے نبی کریم علیہ السلام ہر نکاح کرن دے ٹائم رو کے آدھے ان صحابہ ختیجہ ختیجہ ہی آئی ختیجہ ختیجہ ہی ہے وہ میرے واسطے زوجہ ہے وہ میری زندگی دے وچ امن دا ذریعہ ہے وہ میرے ہم مزاج ہے نیک عورت ہے ختیجہ ختیجہ ہی ہے میرے پیغمبر کو جڈو کی دو دھاک لگے ہاں میرا نبی لوگیں دے پتھر جھل کے آویا میرا نبی اپنا سر پکڑ کے جڑ ویلے گھر رے چاویا اپنے بیویے دے سامنے بہ کے آدھا او میرا بیویاں ختیجہ ختیجہ ہی ہے میں کو یاد ہے میں زندگی جڈا ڈکھا تھیاں جڈا میں کو تکلیف آئیے جڈا مصیبت آئیے میں گھر رے چاہیا ختیجہ کو ملیا رب میرا مصیبتہ دور فرما رہا بیوی دا زوجہ ہونا ضروری ہے بیوی دا نیک ہونا ضروری ہے آپ ہر مقام تے آدھیں ختیجہ ختیجہ ہی ہے حضرات نیک بیوی دی فضیلت اگر میں دسن چاہواں زندگی گزر سکتی ہے قرآن دے 30 سپارے مک سکدن اللہ دی قسم ہے نیک بیوی بنن دے جو ثواب شریعت ہے جو رب نے فضیلت بنائیے اندہ کما حق ہو حق ادا نہیں تھی سکدا میں مختصر اتنا نصیحت ضرور کرے ساکو تو آکو چاہیے ہے کہ سارے گھریں عورت دا نیک ہونا ضروری ہے اولاد بھی نیک برکت بھی ڈھیر رحمت بھی ڈھیر امن تے سکون تے سلامتی بھی ڈھیر بعد پرس کیتی کر پچھا کر گھر والی کو لو ون کے نماز پڑھی ہے یا کون بھی پڑھی نبی پاک نے فرمائے اللہ پاک مرد دا چہرہ تر و تازہ رکھے اللہ ایسے مرد دے اتے رحم کرے جیرا مرد فجر نال اٹھی کے اپنی گھر والی کو بیوی کو زوجہ کو اٹھا کے آدھے اٹھی نماز پڑھ اور اللہ ایسی عورت دے چہرے تے رحم کرے ایسی عورت دے چہرے کو تر و تازہ رکھے جیڑی عورت فجر نال اٹھی کے اپنے مرد کو اٹھاوے جو اٹھو نماز پڑھو فرمایا جیری بیوی خامد واسطے امن دا ذریعہ ہے جیری بیوی زوجہ ہے نیک ہے اللہ پاک ہوں دے ہوتے ہمیشہ رحمت دا نزول کریں دا رہے بندے بیوی کیا ہونی چاہیے
ڈھیر سارے ایسے دلائل، لیکن اگر بیوی نیک ہوئے تے امن ہی امن ہے، بیوی بدکار ہوئے تو ٹینشن ہی ٹینشن، پریشانی ہی پریشانی ہے۔ ہی واسطے اہل ایمان دی دعا ہوندی ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ بیویاں بھی اکھاں دی ٹھنڈک دے، اولاد بھی اکھاں دی ٹھنڈک دے۔ اللہ تو دعا ہے اللہ ہر گھر وچ نیک عورتاں پیدا کرے، اللہ ہر عورت کو نیک عورت بناوے، ہر عورت کو اللہ اپنے خامن دی زندگی واسطے امن تے راحت تے سکون دا ذریعہ ثابت کرے، اللہ ہر گھر وچ برکت تے رحمت دا نزول فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔